بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں ہوں سجاد سیاب۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کی گونج پورے ملک میں ہے، بلکہ یہ گونج اب آزاد کشمیر تک پہنچ گئی ہے اور بڑی تشویش کی ایک لہر دوڑ رہی ہے آزاد کشمیر میں۔ تحریک عدم اعتماد تو نہ پیش ہو سکی، لیکن ایک نیا کٹا آزاد کشمیر میں کھل گیا ہے۔ اس کے بعد آج عمران خان کا جیل سے انتہائی سخت پیغام۔ ان کی بہنوں نے جو پریس ٹاک کی ہے، عمران خان کی علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ نے جو پریس ٹاک کی ہے، انتہائی خطرناک عمران خان نے آج پیغام جاری کیا ہے۔ انتہائی سخت پیغام انہوں نے اپنے کارکنان کے نام جاری کیا ہے، اداروں کے نام جاری کیا ہے، حکومت کے نام جاری کیا ہے، اور اب تک کا اگر عمران خان کے آپ پیغامات دیکھیں تو یہ سب سے سخت ترین پیغام ہے۔ وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کوٹ ٹو کوٹ ان کی بہنوں کی زبانی، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہم آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں تشویش کی لہر اس وقت دوڑی جب آزاد کشمیر کے ایک پرومیننٹ اخبار میں جس کا نام ہے روزنامہ سیاست، اس میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب، جو کہ آزاد کشمیر کے 2 دفعہ کے وزیر اعظم اور پھر انتہائی اہم ترین ذمہ دار سیاسی جماعت کے سینئر نائب صدر اور خود بھی ایک بڑی ذمہ دار اور آزاد کشمیر کی انتہائی معتبر سیاسی شخصیت، ان کی طرف سے یہ بیان اور یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ 27ویں ترمیم میں آزاد کشمیر کو عبوری صوبہ بنانے کا امکان ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی راجہ فاروق حیدر خان صاحب۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب اس میں مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو منظم منصوبے کے تحت بے وقت کیا گیا۔ جب ہم سارے ممبران اسمبلی حکومت میں بیٹھ جائیں اور اپوزیشن کی نشستیں خالی کروا دیں تو عوام کی بات کرنے اور سپیس کو پر کرنے کے لیے کوئی بھی کمیٹی آئے گی۔ ان کا ظاہر اشارہ ایکشن کمیٹی کی طرف تھا۔ ایکشن کمیٹی سے موصوف سخت ناراض ہیں اور پھر عوامی مقبولیت حاصل کر لے گی۔ مزید انہوں نے کہا جی کہ میرے اندر جو ہے نا، مجھ سے آپ راجہ حیدر خان جو ان کے والد محترم تھے، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ مجھ سے آپ وہ توقع نہ رکھیں، وہ بڑے بلنٹلی فیصلے کرتے تھے، لیکن میرے اندر شاید اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے۔ بہرحال آزاد کشمیر کو آئینی صوبہ بنانے کی جو بازگشت ہے، اسی 27ویں آئینی ترمیم میں جو کہ آئندہ 1-2 روز میں سینٹ میں پیش کر دی جائے گی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 نومبر تک اس کو منظور کرنا ہے۔ تو اگر کڑیاں ملائی جائیں کہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نمبر گیم اس وقت پوری ہے، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر میں جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، جو اس تبدیلی کی جو تحریک تھی، ابھی تک اس کی جو قرارداد ہے وہ ٹیبل نہیں کی جا سکی۔ تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے کوئی کمٹمنٹ چاہیے وفاق کو، اور وہ کمٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کمٹمنٹ اس وقت یہ آپ دیکھ لیں کہ انتہائی اہم ترین شخصیت انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کا، عبوری صوبہ بنانے کا قوی امکان ہے، اور اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اس کو اس ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا، یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں۔ تو اس کی جو یہ خبر ہم نے آزاد کشمیر میں جب عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک زوروں پہ تھی، غالباً 29 یا 30 دسمبر کے ویلاگ میں میں نے یہ خبر دی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی اہم ترین فیصلہ بھی کیا جائے گا، لیکن اس وقت ناقدین یہ کہتے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا دور دور تک کوئی ابھی تک خبر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں 27ویں آئینی ترمیم بھی آ گئی، اور اس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے انتہائی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ، ظاہر ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی گئی تو آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو عوامی شعور ہے، جو اس وقت عوام کا جو اکٹ ہے، وہ ایک پیک پہ ہے، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ عروج کے آخری اس سیڑھی پہ کھڑا ہے، تو بہت شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ صرف مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ حالات خراب سے خراب تر ہوں گے۔
تو میرے خیال میں اگر کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو اس وقت ان کو یہ مشورہ دے گا کہ آپ اس طرح کی کوئی شرلی چھوڑ کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں، آزاد کشمیر میں بسنے والوں کے، ان کے آپ کوئی نبض کا ٹیسٹ لیں، تو یہ ٹیسٹ یقیناً مہنگا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں جی آگے۔ عمران خان صاحب نے جی آج انتہائی سخت ترین پیغام جیل سے بھیجا ہے، چونکہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 روز سے بڑے زور و شور سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پرانے جو رہنما ہیں، جو مشکل وقت میں پریس کانفرنسز کر کے پارٹی کو خیر آباد کہہ گئے تھے، تو ان کی طرف سے جس طرح فواد چودھری ہو گئے، جس طرح کیا کہتے ہیں عمران اسماعیل ہو گئے، اسد عمر صاحب ہو گئے، تو ان کی طرف سے کچھ اس طرح کے بیانات آ رہے تھے جی کہ ہم مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ رومرز تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس بڑی بے چینی پائی جا رہی تھی، تو یہی میسج لے کے، یہی خبریں لے کے آج ان کی جو بہنیں، ان کو ملاقات کا چونکہ آج ٹائم تھا، تو ان سے جب ملی عمران خان سے، تو عمران خان نے بہت ہی سخت ترین الفاظ میں نہ صرف اس کو مسترد کیا ہے، بلکہ کہا یہ ہے، آپ کو میں پہلے چیدہ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے، اور یقیناً سیاسی تاریخ یہ لکھے گی آنے والے دور میں کہ یہ شخص حیران پہ حیران کیے دے رہا ہے پاکستانی قوم کو، اور تاریخ کو بھی بلکہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک اتنا دلیر شخص، ایک اتنا اسٹریٹ موقف، آج عمران خان کا پیغام سنیں۔ عاصم منیر اتنا ظالم انسان ہے، بلکہ وہ ذہنی مریض ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان۔ اس نے کہا کہ جتنا ظلم پاکستانی قوم پہ عاصم منیر صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کر رہا ہے، مزید کیا کہا انہوں نے وہ آپ ان کی زبانی سنیں۔ یہ لے جی۔ اس سے تو کبھی بات ہوگی، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے جب باتیں کی بھی، جب کی کہتے فائدہ تب نہیں ہوا، جتنی لوگوں نے جب بات انہوں نے پچھلے 3 سال میں جو ہونے لگے ہیں جب سے یہ سختیاں کر رہے ہیں، تو کہتے جب بھی شروع کی انہوں نے اور ظلم پی ٹی آئی پہ زیادہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کنٹرول ایک فرد واحد کے پاس ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ کہتے عاصم منیر اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس کا ایک جو ذہنی مریض ہے کہ اس کو جتنا پاکستان کی تاریخ میں جتنا ظلم عاصم منیر کے ٹینیور میں ہوا ہے اتنا کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں، اور میں کہ باقی دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا جو کہتے ہیں جو ظلم ہوا ہے۔ یا نہ انہوں نے بچے چھوڑے، نہ انہوں نے عورتیں چھوڑی، ظلم چھوڑا، نہ ضعیف بوڑھے، آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ تو سب کا سامنے سب کچھ ہے۔ کہتے عاصم ڈاکٹر یاسمین راشد کتنی کینسر سروائیور ہے، کب سے جیل میں ہے، اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گی۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، جو ان کو معافی پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، ان کو کہتے ہیں ان پہ ظلم کی انتہا کر دی، چاہے وہ عورت ہو۔ بشرا بی بی کو دیکھ کے کہہ دیتے نائی میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا آدمی جس کو فائدہ اس سے بات نہیں ہے بیکاز کیونکہ اس کا صرف اپنی کرسی کی خاطر ہی کچھ بھی کر لے گا۔ یہ عاصم لا ہے، ملک کی اخلاقیات ختم کر لی ہو گئی ہیں۔ جو ظلم اور جو آپ دیکھ لیں کہ جو یہ سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جیسا گولیاں چلائیں، کہتے یہ کبھی اس طرح پھر دیکھیں گے بریکے میں جو ہوا، کشمیر میں جو ہوا، یہ صرف ایک آدمی کا حکم چل رہا ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ تو کہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے منع کر دیا، پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے، نہ فارم 47 کے ساتھ بات کرے گی، نہ والی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات کرے گی۔ جو بھی بات ہوگی وہ الائنس محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر ان کے ذریعے ہوگی، جو وہ کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کو انہوں نے
बंद कर दिया, मना कर दिया। साहब ने ये कह दिया कि आप उनसे बात करें। नहीं कहते जो भी होगी वो उनकी वो करेंगे, यानी पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, फैसला वो करेंगे, फैसला वो करेंगे। अच्छा मतलब कि अगर कोई बातचीत होगी तो वही करेंगे, अलायंस करेगा, पीटीआई किसी से नहीं बात करेगी आगे। अलायंस जो फैसला करेंगे। ये जी इमरान खान साहब का मैसेज, इमरान खान साहब का बड़ा वाज़े पैगाम आपने सुन लिया। तो यकीनन इस वक्त में जब पाकिस्तान में एक शख्स कैद है और कैद होने के बावजूद अगर वो शख्स इतने धड़ल्ले से इतना सख्त तरीन पैगाम दे रहा है तो यकीनन दाद तो बनती है, चाहे आप सियासी मुखालफ हों, विकेट की उस तरफ खड़े हों या इस तरफ खड़े हों, लेकिन एक सियासी लीडर को आप इसका क्रेडिट ज़रूर दें कि वो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इक़्तिदार में आए या जो भी, लेकिन इस वक्त जो उनका स्टांस है वो बड़ा वाज़ेह है। तो ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा।